السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ کہکشاؤں کے مراکز کو سجاتے ہیں جو ان کے بہت قریب آتی ہے، ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، اور کچھ ماڈلز کے مطابق ہم کائنات کے اختتام پر بھی بغیر کسی شک کے مرکزی کردار ادا کریں گے۔ بلیک ہولز ان سب سے دلکش ہستیوں میں سے ہیں جو برہمنڈ کے بہت بڑے وسعت میں طویل عرصے سے موجود ہیں۔ بلیک ہولز کا وجود ایک نظریاتی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکا، اگرچہ محققین نے ان مسلط کشش ثقل کے راکشسوں کی بہت سی بنیادی خصوصیات کا انکشاف کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ بڑی ہستیاں اب بھی کچھ حل نہ ہونے والے اسرار کے ساتھ ہیں۔ سب سے زیادہ مرکزی سوالات میں سے جو ہمیشہ ان چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بلیک ہول کے اندر اصل میں کیا ہے؟ بلیک ہولز۔ اس کا سوال تقریباً معمولی لگتا ہے۔ ماہرین اس طرح کے ڈھانچے کے مرکز میں بغیر پائلٹ کے خلائی تحقیقات کیوں نہیں بھیجتے اور براہ راست اس راز کی پگڈنڈی پر جاتے ہیں؟ اور جہاں تک کہ اگر تحقیقات بلیک ہول کے اندر تک آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے وہاں جمع کردہ ڈیٹا کو منتقل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زمین کی سمت میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اندر سے باہر تک کوئی بھی چیز بلیک ہول کے واقعی افق کو عبور نہیں کر سکتی۔ کوئی تابکاری، کوئی معلومات نہیں اور یقینی طور پر کوئی بات نہیں۔ لیکن بلیک ہولز کی یہ مرکزی خصوصیت اصل میں کیسے آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اشیاء کا بہت بڑا حجم ایک انتہائی چھوٹے حجم میں مرتکز ہے۔ یہ بے مثال کمپیکٹ پن حقیقت میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اگر ہم مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے۔ ایک نظریاتی بلیک ہول جس میں ہمارے سورج کی کمیت ہوگی، ایک واقعی افق ہوگا جس کا قطر مقابلے میں صرف 4 میل ہے۔ ہمارے میزبان ستارے کا قطر تقریباً 9 ملین میل ہے۔ اس انتہائی کمپیکٹ پن کے نتیجے میں بلیک ہولز کے قریبی علاقے میں اتنی مضبوط کشش ثقل پیدا ہوتی ہے کہ روشنی کا متعلقہ علاقے سے گزرنا یا اسے دوبارہ چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس دوران محققین فرض کرتے ہیں کہ تقریباً ہر کہکشاں کے مرکز پر سورج کے بڑے پیمانے پر کروڑوں سے اربوں گنا بڑا بلیک ہول موجود ہے۔ لیکن اگر اب ہم ایک کہکشاں کے فعال مرکز پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں وہاں پر ایک چمکیلی ساخت نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ جو چیز ہمیں روشنی کی مرئی حد میں دکھائی دیتی ہے، تقریباً نقطہ نما ساخت کے طور پر وہ اصل بلیک ہول نہیں ہے، لیکن ایک نام نہاد کواسار ہے۔ کواسار کی تابکاری کا اخراج بدلے میں چمکتی ہوئی ایکریشن ڈسک سے آتا ہے جو کہکشاں کے قلب میں واقع بلیک ہول کو گھیرے ہوئے ہے۔ فلکی طبیعیات میں ایکریشن ڈسک کی اطلاع ایک مرکزی چیز کے گرد گھومتی ہوئی ڈسک سے مراد ہے جو مادے کو مسلسل مرکز کی طرف لے جاتی ہے۔ بلیک ہولز کے ارد گرد ایکریشن ڈسکیں لاکھوں ڈگری تک گرمی پیدا کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے تحاشا تابکاری خارج ہوتی ہے۔ کائناتی ایندھن جس کے ساتھ سپر میسو بلیک ہولز کو اس طرح فراہم کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر دھول اور گیس کے ذخائر پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے علاوہ آس پاس کی جگہ کو بھی بھر دیتے ہیں۔ تاہم بلیک ہولز قریبی ستاروں کے کچھ حصوں کو بھی کھا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ تمام آسمانی اجسام کو بھی نگل سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ دو بلیک ہولز ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں اور پھر ضم ہو کر ایک اور بھی بڑے گریوٹی مانسٹر بن سکتے ہیں۔ گلیکٹک ویکیوم کلینر۔ ان خصوصیات کے پیش نظر کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک شکلیں ہیں جو ہر چیز کو مکمل طور پر کھا جاتے ہیں، جو ان کی الگ الگ قربت میں بھٹک جاتی ہے، سچائی ہے۔ تاہم یہ بلیک ہولز مواد کو اپنے واقعے کے افق میں کھینچنے میں نسبتاً خراب ہیں۔ یہ جزوی طور پر ہے کیونکہ بلیک ہولز اپنی کشش ثقل کے علاوہ دیگر فلکیاتی اجسام کے لیے پرکشش ہدف نہیں ہیں، جبکہ نظام شمسی کے آسمانی اجسام مرکزی میزبان ستارے کے گرد ایک مستحکم مدار میں ہیں۔ زیادہ تر کہکشاں بھی سادہ الفاظ میں بلیک ہول کے گرد ایک مستحکم مدار میں ہیں۔ پھر کوئی جسمانی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دور دراز جسم واقعی افق کی طرف گرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام کھا جانے والی خصوصیات کے باوجود بلیک ہول صرف اس چیز کو ناقابل واپسی طور پر شامل کر سکتے ہیں جو ان کے بہت قریب آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ گلیکٹک ویکیوم کلینر کے مقابلے میں زیادہ کائناتی وینس فلائی ٹریپس کی طرح ہیں۔ اگر ہم اپنے مقامی سیاروں کے نظام میں سورج کی جگہ مساوی کمیت والے بلیک ہول سے لیں تو ہمارا کہکشاں پڑوس ناقابل تسخیر تاریکی میں ڈوب جائے گا، لیکن آسمانی اجسام مرکزی ڈھانچے کے گرد اسی فاصلے اور رفتار سے گھومتے رہیں گے جیسے وہ حقیقت میں سورج کے گرد کرتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ کوئی چیز بلیک ہول کے ماؤ میں چھلانگ لگا کر اس واقعے سے بچ جاتی ہے
تو کشش ثقل کے پراسرار اندرونی حصے میں اسے کیا دیکھنے کو ملے گا؟ بلیک ہولز کی خصوصیات کے بارے میں علم پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا سائنسی برادری کو اندازہ ہے کہ ان دلچسپ اشیاء کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ اگر کوئی آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ہاکنگ اور پینروز کی متعلقہ وضاحتوں کی پیروی کرتا ہے کہ فلکیات کی دنیا میں بلیک ہولز کے اندرونی حصے میں ایک نام نہاد وادیت غالب ہے، اس کا مطلب ہے وہ جگہیں جہاں کشش ثقل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اسپیس ٹائم کا گھماؤ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں لامحدود طور پر، مسئلہ جیسے ہی ہم اس مقام پر لامحدود زیادہ خلائی گھماؤ کے ساتھ جاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ بلیک ہولز کی یہ مرکزی یکسانیت اصل میں کیسے کام کرتی ہے، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی توثیق کی حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہمیں ایک نظریہ کی ضرورت ہے جو کشش ثقل کی تفہیم کو مادے کے رویے کے ساتھ سب سے چھوٹے پیمانے پر جوڑتا ہے، اور در حقیقت کوانٹم میکینکس کے ساتھ جنرل ریلیٹیوٹی کو جوڑنے والے اس ماڈل کو پہلے ہی نام نہاد کوانٹم گریوٹی کا نام دیا گیا ہے۔ تاہم متعلقہ نظریہ ابھی تک مکمل طور پر تفصیلی مقالہ بننے سے بہت دور ہے۔ یہ فی الحال ترقی کے وسط میں ہے، جب تک یہ تکنیکی سنگ میل نہیں پہنچ جاتا، اس لیے پچھلے نظریات کی طرف لوٹنا فائدہ مند ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ایک بلیک ہول کی مرکزی انفرادیت ممکنہ طور پر کسی اور کائنات کے لیے پل بنا سکتی ہے جس کا موازنہ وارم ہول سے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کائناتی تبدیلیاں دوسری کائناتوں کے سفر یا یہاں تک کہ وقت کے سفر کے قابل بن سکتی ہیں۔ تاہم متعلقہ مشاہدات اور تجرباتی اعداد و شمار کے بغیر اس طرح کے مقالے ہمیشہ قیاس آرائیوں کے دائرے میں رہتے ہیں۔ در حقیقت ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ایسے پل یا وارم ہولز واقعی کائنات میں موجود ہیں یا اصولی طور پر وہ بالکل بن سکتے ہیں۔ تاہم بلیک ہولز کا وجود اب ثابت سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم ان دلچسپ اشیاء کے کچھ نمائندوں کی صورت میں وہ کیسے بنتے ہیں۔ تاہم بلیک ہول کے اندر واقعتاً کیا ہوتا ہے، ایک حل طلب معمہ بنی ہوئی ہے آخرکار ہاکنگ ریڈیشن۔ آج کی ویڈیو میں ہم بلیک ہولز کی ایک خصوصیت پر ایک اور نظر ڈالنا چاہیں گے جو در حقیقت انفارمیشنز کی دیگر خصوصیات کے خلاف ہے۔ ہاکنگ ریڈیشن کوانٹم نظریاتی تحفظات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بلیک ہول تابکاری بھی خارج کرتا ہے۔ اگر ہم اس بنیادی خصوصیت پر غور کریں کہ کوئی بھی چیز بلیک ہول کے واقعی افق کو اندر سے باہر نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے کہ ہم ایک تضاد سے نپٹ رہے ہیں۔ بہرحال اس عمل کو معقول ذرائع سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل جوڑوں کے تعامل کی وجہ سے ہے، جہاں ایک ذرہ کشش ثقل کے افریت کے مرکز میں گرتا ہے جبکہ دوسرا ارد گرد کی جگہ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ بلیک ہولز کی بنیادی خاصیت کو غلط ثابت نہیں کرتا۔ یہ چیز اپنے واقع افق کو اندر سے باہر کی طرف منتقل کیے بغیر ذرات کے اخراج کا انتظام کرتی ہے۔ ہاکنگ ریڈیشن کے لیے توانائی کی فراہمی بلیک ہول کی کشش ثقل کی صلاحیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی مبصر کے لیے تابکاری کے ذریعے ڈھانچہ ہمیشہ اپنی کمیت کا ایک حصہ کھو دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بلیک ہول عملی طور پر بخارات بن جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں آہستہ آہستہ لیکن ضرور چھوٹا ہو جائے گا، تو اشیاء مکمل طور پر بخارات بن جاتی۔ اب تک اس عمل کے دوران خارج ہونے والی تابکاری اس طرح کے بلیک ہولز کے خصوصی ثبوت کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ ایسی تابکاری کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بلیک ہولز ابھی بھی پرجوش اور پراسرار چیزیں ہیں جنہیں ابھی تک پوری طرح سے سمجھنا باقی ہے۔ ہم ایک دن ان تمام اسرار کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ ستاروں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کی رائے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دلچسپ بلیک ہولز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہم آپ کے تبصروں کے منتظر ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے اسرار کے بارے میں مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کی دیگر شراکتوں پر ایک نظر ڈالیں، جن تک آپ کریڈٹ میں تھم نیلز میں سے کسی ایک پر کلک کر کے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کا شکریہ۔ خیال رکھیں اور ہم آپ کو اگلی بار دیکھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔